تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت مت کرو مگر صرف اسی کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک مت کہو، انہیں جھڑک کر جواب مت دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کیا کرو پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے جس میں کہ آپ نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہمیں مطلع فرمایا کبائر کیا ہیں؟ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، کبائر یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور والدین کی حق تلفی کی جائے، کسی بے قصور جان کو قتل کیا جائے اور جھوٹی قسم کھائی جائے۔ والدین کے ضمن میں لفظ نوٹ کیجئے عقوق آیا ہے، عین سے، عقوق الوالدین، یہ حقوق کی ضد ہے۔ حقوق الوالدین ہا سے والدین کے حق ادا کر دینا، عقوق عین سے والدین کی حق تلفی کرنا۔ تو والدین کی حق تلفی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ کبیرہ گناہوں کے بارے میں ایک چیز ہم سمجھ لیں، کبیرہ گناہ وہ گناہ ہوتا ہے جس پر اگر دنیا میں استغفار نہ کی گئی، رجوع نہ کیا اللہ کی طرف، اگر اس گناہ کو نہ چھوڑا اور وہ قیامت کے دن اعمال نامے سے برآمد ہو گیا، ایک کبیرہ گناہ کی موجودگی میں چاہے ساتوں زمین بھر بھی نیکیاں کسی کی نکلیں وہ کام نہ دیں گی۔ ایک کبیرہ گناہ کافی ہے تمام نیکیوں پر پانی پھیرنے کے لیے۔ ایک کبیرہ گناہ کا وزن تمام نیکیوں سے زیادہ ہے۔ کبیرہ گناہ کی موجودگی میں کوئی نیکی کام آنے والی نہیں ہے۔ کسی شخص نے کتنی بھی نیکی کی ہو لیکن وہ شرک کرتا رہا، نیکیاں کام نہ دیں گی۔ اسی طرح کوئی شخص نمازی ہو، حج کرتا ہو، روزدار ہو، حافظ ہو، محدث ہو، کچھ بھی ہو، اگر والدین کی حق تلفی اس نے کی ہے اس کو یہ نیکیاں کام نہ دیں گی۔ اکبر الکبائر میں پہلا ذکر آتا ہے شرک کا۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یہ دراصل ایمان کی نشانی ہے، یہی ایمان ہے۔ ایمان لانا جنت کے راستے کا، صراط مستقیم کا مسافر بن جانا ہے۔ جب انسان ایمان لے آتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، تو وہ جنت کے راستے پر آ جاتا ہے، صراط مستقیم پر آ جاتا ہے ایمان لا کر۔ لیکن ابھی جنت میں پہنچا نہیں، ابھی تو سیدھے راستے پر آئے ہیں، ایمان حاصل ہوا اور اب عمل صالح کی ضرورت ہے۔ ایمان کوئی لے آتا ہے، سیدھے راستے پر آ جاتا ہے،
لیکن سیدھے راستے پر آ کر کھڑے رہ جانے سے تو کوئی منزل پر نہیں پہنچتا۔ اب عمل صالح کی ضرورت ہے۔ عمل صالح وہ قدم ہیں جو انسان کو جنت تک پہنچا دیتے ہیں، اور عمل صالح میں بلند ترین مقام حقوق العباد کا ہے۔ دراصل عمل صالح ہے ہی دو حقوق کا نام، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ کا حق ادا کرو اور بندوں کا حق ادا کرو۔ بندوں کے حقوق کی جب بات کی جاتی ہے، ان میں یعنی انسانوں میں سب سے زیادہ حق والدین کا حق ہے۔ تمام انسانوں میں والدین کا حق سب سے مقدم ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع۔ ابن ماجہ میں روایت آتی ہے، ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے پوچھا، ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات مجھے بتائیے کہ والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تمہاری جنت اور دوزخ ہیں۔ ترمذی میں حدیث آتی ہے، رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ دوسری حدیث میں خاص طور پہ ذکر باپ کا کیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جہاں تک ماؤں کا تعلق ہے، مائیں بہت جلدی ناراض بھی ہو جاتی ہیں اور بہت جلدی خوش بھی ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک باپ کا تعلق ہے، باپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہوتے، کوئی بڑی ہی بات ہوتی ہے تو والد ناراض ہوتے ہیں، تو کوئی بڑی ہی نافرمانی ہوئی ہوگی جو والد ناراض ہو گئے۔ اور جہاں تک والد کی رضا کا تعلق ہے، بہت جلدی والد راضی بھی نہیں ہوتے۔ تو اگر والد راضی ہو گئے ہیں، والد خوش ہو گئے، تو کوئی بڑی ہی نیکی کی ہوگی جو والد راضی ہوئے۔ تو یہاں پر والدین کا ذکر کیا گیا۔ جو آیات ہم نے پڑھی ان میں والدین کے حقوق کا شد و مد سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ والدین سے محبت کرنی ہے، والدین کا خیال کرنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جو قرآن پڑھا اس میں ہم نے والدین کا ذکر تو کئی دفعہ پڑھا، یہ تیسرا مقام ہے سورہ بنی اسرائیل کا جس پہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے سورہ نساء میں آ چکا، اور پھر ہی سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا، سورہ بقرہ میں بھی ذکر آیا تھا، آگے سورہ لقمان میں پھر ذکر آئے گا۔ تو کئی جگہ اللہ کے ذکر کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ آتا ہے۔ تو یہ والدین ہی کی خصوصیت سے بات کیوں کی جاتی ہے؟ یہ کیوں نہ کہا گیا انسانوں سے کہ والدین اولاد سے محبت کریں، یا یہ ہے کہ شوہر بیوی سے محبت کرے یا بیوی شوہر سے محبت کرے؟ اس کا اتنی تکرار کے ساتھ ہم نے تذکرہ نہیں پڑھا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تو پہلے سے ہی موجود ہیں، آلریڈی موجود ہیں۔ والدین تو اولاد سے محبت کرتے ہی کرتے ہیں، اور شوہر بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہی کرتے ہیں عام طور پہ۔ وجہ یہ ہے کہ اولاد انسان کا انویسٹمنٹ ہے، اپنا انویسٹمنٹ سب کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ اولاد بڑھتی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، بڑھتی ہوئی کھیتی، ترقی پاتا ہوا مال بڑا اچھا لگتا ہے، اور بیوی ضرورت ہوتی ہے، نیڈ ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت میں خود غرضی موجود ہے، جن سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے ان سے وہ محبت بھی کرتا ہے، ان کا خیال بھی رکھتا ہے۔ یہ محبتیں تو کھبا دی گئی ہیں انسان کے دل کے اندر، اولاد کی محبت اور بیوی کی محبت۔ اس کی مزید تاکید کرنے کی، اس کو مزید موقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ آل عمران میں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، کھبا دی گئی ہیں لوگوں کے دلوں میں محبتیں عورتوں کی اور بیٹوں کی۔ بلکہ قرآن نے تو بیویوں کی اور اولاد کی حد سے بڑی ہوئی محبت کے خطرے سے ہم کو آگاہ کیا ہے۔ اگر بہت زیادہ ان سے محبت کرنے لگو گے تو یہ محبت خطرناک ہو جائے گی، ہلاکت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ سورۃ تغابن میں فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری بیویوں، ازواج سے مراد ہے شوہر کے لیے بیوی یا بیوی کے لیے شوہر، کہ اس ازواجی رشتے میں اور اولاد میں کچھ تمہارے دشمن ہیں تو ذرا ان سے بچ کے رہنا۔ تو ان کی تو محبت ہے ہی، اولاد کا ہم نے ذکر ابھی کیا، اولاد بڑھتی بھی کھیتی ہے، ترقی پاتا ہوا مال ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو بڑھتا دیکھتے ہیں، پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں، وہ چیز آنکھوں کو اور دل کو بہت بھلی لگتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اولاد اپنے والدین کو کس طرح دیکھتی ہے؟ بڑھتا نہیں دیکھتی، گھٹتا دیکھتی ہے، طاقت پاتا نہیں دیکھتی، کمزور ہوتا دیکھتی ہے۔ والدین اپنی اولاد کی زندگی اپنے سامنے دیکھتے ہیں اور اس کی زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں، وہ اس کی زندگی کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ یہ زندہ رہے گی، جبکہ اولاد والدین کی موت کے لیے تیار رہتی ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے چلے جائیں گے، ان کو جانا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کی زندگی میں کہ جب والدین پاور کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، طاقت کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، اولاد کمزور ہوتی ہے۔ والدین طاقتور ہوتے ہیں، اولاد کمزور ہوتی ہے۔ یا بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں ماں باپ کے۔ ماں باپ ان کی گندگی بھی صاف کرتے ہیں، وہ اپنے منہ میں ایک نوالا نہیں ڈال سکتے۔ والدین کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، راتوں کو ان کے لیے جاگتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا ہے، والدین میں بھی ماں کا حق بہت زیادہ ہے۔ ماں بہت زیادہ محنت اٹھاتی ہے بچے کے لیے، کس طرح اس کو 9 مہینے وہ پیٹ میں رکھتی ہے، کس ناگواری کی کیفیت سے ماں گزرتی ہے، جو گزری ہے وہی جانتی ہے۔ اس کا تو تذکرہ بھی نہیں کر سکتا انسان، اس لیے نہیں کر سکتا کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا، جو اس کیفیت سے گزرا نہیں وہ سمجھ نہیں سکتا۔ اور کس طرح وہ درد پہ درد اٹھاتی ہے اور کیسے وہ بچے کو دنیا میں لاتی ہے، پھر اس کے لیے جاگتی ہے۔ جسمانی مشقت بھی ماں بہت اٹھاتی ہے اور ذہنی مشقت بھی ماں بہت اٹھاتی ہے۔ جس طرح ماں کے جذبات بچوں کی خوشیوں کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں، شاید باپ کے نہیں ہوتے۔ بچوں کو خوش دیکھ لے اس کا اپنا دل کھل جاتا ہے، بچوں کو ذرا بھی پریشان دیکھے اس کی اپنی خوشیوں پر اوس پڑ جاتی ہے۔ تو جہاں ماں نے مشقت اتنی اٹھائی، وہاں اس کا درجہ بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اس بات کو قرآن اکنالج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ لقمان میں آیت 14، وَوَصَّيْنَا لِلْإِنسَانِ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ ترجمہ ہے، ہم نے انسان کو اس کے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور اس کا دودھ چھڑانے میں 2 سال لگے۔ تو کیا کرو؟ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا۔ تو ماں کا حق تو بہت ہے، اتنی ماں محنت کرتی ہے، بچہ محتاج ہوتا ہے ماں باپ کا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اولاد کمزوری کی حالت میں ہوتی ہے، ماں باپ طاقت کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، وقت کی رفتار چلتی ہے، وقت اپنا گزرتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب ایک بیلنس ہو جاتا ہے، اولاد بھی طاقتور، ماں باپ بھی طاقتور۔ نہ اولاد ماں باپ کی محتاج ہوتی ہے، انڈیپینڈنٹ ہو چکی ہوتی ہے، جسمانی طور پہ، جذباتی طور پہ، معاشی طور پہ، اور ماں باپ بھی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ بھی ابھی جسمانی طور پہ طاقتور ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ طاقتور ہوتے ہیں،
اور وہ معاشی طور پر بھی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اولاد پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جیسے جیسے وقت کا دھارا بہتا رہتا ہے، اب پھر یہ ترازو جھکنا شروع ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اولاد طاقتور زیادہ ہو جاتی ہے اور ماں باپ کمزور، جسمانی طور پہ کمزور ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پہ کمزور ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ معاشی طور پر بھی وہ اولاد پر انحصار کرنے لگ جائیں۔ ایسے میں جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو اولاد کو تاکید کی گئی ہے کہ ان کو اف بھی مت کہنا۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے، ابھی ہم نے بات کی، انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جسمانی ضروریات کے لیے والدین کا محتاج نہیں رہتا، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں وہ والدین سے غافل ہونا شروع ہو جائے۔ جب وہ طاقتور ہو جائے یا وہ والدین سے ایک طرح سے جسمانی طور پہ بے نیاز اس طرح سے ہو جائے کہ ان کا محتاج نہ رہے، تو ایسا نہ ہو کہ چونکہ اس کو والدین کی اب ضرورت نہیں رہی تو وہ ان کی طرف سے لاپرواہی برتنے لگ جائے۔ تو لہٰذا توجہ دلائی گئی ہے کہ والدین کا خیال رکھو۔ ایک مرد کا تصور کیجئے، 30-35 سال کا ہے یا 25-30 سال کا مرد ہے، بڑے سخت دور سے گزر رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف کریئر سیٹ کرنا ہے، دوسری طرف بیوی کی ذمہ داری ہے، پھر اگر بچے ہیں تو بچوں کو کھلانا پلانا ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کرنی ہے، یہ چیزیں بہت وقت لیتی ہیں۔ پھر بھرپور زندگی گزارنے کے لیے سوشل سرکل ہوتا ہے، دوستوں میں آنا جانا ہے، رشتہ داروں کو نبھانا ہوتا ہے، اتنی ذمہ داریاں اس پر ہوتی ہیں، اور چوتھی طرف آخرت کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ نہ صرف اپنی نجات کی فکر کرنی ہے بلکہ بیوی بچوں کی نجات کی بھی فکر کرنی ہے۔ سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ تو یہ بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں جو کسی جوان مرد پر پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اپنی طرف سے وہ کتنی بھی پلاننگ کرے، کتنا بھی اپنا علم استعمال کرے، اپنی عقل استعمال کرے، یہ تمام ذمہ داریاں اللہ کی مدد کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ زندگی مصروف اتنی ہوتی ہے، بھاگ دوڑ اتنی ہوتی ہے کہ چاہنے کے باوجود بعض دفعہ زیادہ عبادت کے لیے وقت نہیں نکلتا۔ فرائض ہی ادا کر لیے جائیں تو بڑی بات ہوتی ہے، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ لمبی لمبی دعائیں کریں۔ ایسے میں بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس ایک نعمت ہو اپنے گھروں میں، جو ان کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرے اور بے لوث طریقے پر کرے۔ یہ ہیں والدین۔ اکثر بچے اتنا کہہ دیتے ہیں ماؤں سے کہ آپ دعا کیجیے گا، اور یہ کہہ کر ان کو سکون ہو جاتا ہے کہ ہم نے امی سے کہہ دیا، اب امی ضرور دعا کر لیں گی۔ لگتا ہے ایک بڑی ذمہ داری ہے جو ہم نے اپنے کاندھوں پہ سے اتار دی اور کسی کے حوالے کر دی۔ تو ماؤں کا تو یہ حال ہے، اور والد کا بھی، باپوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اولاد کی ہر طرح سے خوشی چاہتے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ آتا ہے بڑا عبرتناک، یعنی جو ہم والدین کی خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں نا، جو اولاد کے ساتھ ہے، اب وہ ایک حکایت ہے، کتنی سچی کتنی جھوٹی اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہے عبرتناک۔ حکایت یہ آتی ہے کہ ایک شخص تھا، اس کو ایک عورت سے شدید محبت ہو گئی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ عورت شادی کرنے پر راضی نہ ہوتی تھی۔ آخر ایک دن اس عورت نے کہا کہ میں صرف ایک شرط پر تجھ سے شادی کروں گی، اور اس نے پوچھا وہ کیا شرط ہے؟ عورت نے کہا میری شرط یہ ہے کہ تو اپنی ماں کا مجھ کو کلیجہ لا کر دے۔ محبت اتنی شدید تھی، یہ کام بھی کر گیا، ماں کو مارا، کلیجہ نکالا اور چلا۔ راستے میں کہیں ٹھوکر لگی اس مرد کو، تو کہتے ہیں کلیجے میں سے آواز ہے کہ بیٹا چوٹ تو نہیں آئی، چوٹ تو نہیں لگی۔ تو یہ حقیقت ہے واقعی، جو ماں کی خیر خواہی ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ بہرحال آئندہ کیا ہوا ہوگا آپ خود سوچ سکتی ہیں
کہ جب وہ کلیجہ لے کر پہنچا تو عورت نے کہا کہ جو ماں کا کلیجہ نکال سکتا ہے وہ مجھے کیسے خوش رکھے گا؟ کچھ بھی نہ ملا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بڑی عبرت ہے اس واقعے میں۔ ابھی تو ہم کو بہت حیرت ہو رہی ہے کہ کوئی اپنی ماں کا کلیجہ کیسے نکال سکتا ہے، اور کوئی عورت فرمائش کر بھی کیسے سکتی ہے۔ لیکن ہوتی ہیں ایسی بیویاں کہ جب تک شوہر ماؤں کو اذیت نہ دے ان کو چین نہیں پڑتا۔ بیویوں کو جب تک شوہر کی ماں کا کلیجہ جلا نہ ڈالیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہم کو ہمارا حق نہیں ملا۔ ہم خواتین ہیں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ والدین جو کہ نیک ہوں، دعا کریں، بڑی نعمت ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھئی میرے تو پیرنٹس ریلیجس ہیں ہی نہیں، وہ تو اپنے لیے دعا نہیں کرتے، وہ میرے لیے کیا دعا کریں گے، وہ تو اللہ کو نہیں مانتے، تو ان کا رہنا میرے لیے کون سی بڑی نعمت ہے۔ اگر والدین دینی مزاج کے نہیں ہیں تب بھی ان کا خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ اولاد کو اللہ کی رضا چاہیے، اور اللہ نے کہا ہے کہ والدین کا خیال کرو۔ اللہ بھی راضی ہوگا اور دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ جہاں تک دنیا کی نعمتوں کا تعلق ہے، کھانا پینا، دولت، گھر، یہ تو مل جاتا ہے انسان کو دنیا میں، لیکن ایک چیز انسان کو نہیں مل سکتی، اور وہ ہے جنت، اگر وہ والدین کو چھوڑ دے۔ جو والدین کو چھوڑ دیتا ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں پیسہ بھی ہو، اس کے پاس دولت بھی ہو، پوزیشن بھی ہو، معاشرے کے اندر عزت بھی ہو، سب کچھ ہو، دنیا میں تو سب مل جائے گا، لیکن جنت مل نہیں سکتی والدین کو چھوڑ کر۔ لہٰذا والدین کا حق ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اپنی جنت چاہیے، میری غرض ہے والدین کی خدمت کرنے میں، اور یہ انسان کی نیچر ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی کام کرنا میری ذات کے لیے فائدہ مند ہے تو اس کام کو کرتا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام کر کے کسی پر احسان کر رہا ہوں تو اس کے رویے میں فرق آ جاتا ہے۔ تو والدین کی خدمت اپنی جان پر احسان سمجھ کے کرنی ہے۔ ہم اپنا فائدہ کر رہے ہیں، ہم اپنی جنت بنا رہے ہیں۔ اور جو ذکر کیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان، حسن سلوک، یہ احسان وہ اردو والا احسان نہیں ہے کہ کسی پر احسان کر دیا۔ والدین پر تو احسان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ احسان ہوتا ہے حق سے بڑھ کر کسی کو دے دینا۔ والدین کا تو اپنا حق اتنا زیادہ ہے، جو ان کا حق ادا کر دے تو بڑی چیز ہے۔ احسان کب ہوگا؟ احسان سے مراد ہے یہاں پر حسن سلوک۔ ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پر بٹھا کر حج کروایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے تو اس ایک درد کا بھی حق ادا نہ کیا جو تیری پیدائش کے سلسلے میں اس نے اٹھایا تھا۔ ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ آج کون سی ماں درد اٹھاتی ہے، سب ایپیڈیورل لے لیتی ہیں، تو کوئی بات نہیں، وہ جو بہرحال بے چینی اور تکلیف اور پالنے کی تکلیف وہ اٹھاتی ہے وہ اپنی جگہ ہے، ماں کا حق اپنی جگہ ہے۔ تو حق ادا نہیں کرنا بلکہ بہتر طریقے سے حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیا پتہ کوئی شکایت کرے کہ میرے والدین نے تو مجھے بڑا نگلیکٹ کیا بچپن میں چھوٹا سا تھا، مجھ کو ہاسٹل میں ڈال دیا، یا کوئی کہے کہ ہماری امی تو کبھی گھر پہ ہوتی ہی نہیں تھی، ہمارے باپ نے تو کبھی ہمارا خیال کیا ہی نہیں، ہمارے والدین نے ہم سے محبت نہیں کی، انہوں نے ہم سے حسن سلوک نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں، والدین نے محبت کی ہو یا نہ کی ہو، انہوں نے حسن سلوک کیا ہو یا نہ کیا ہو، اپنی ذمہ داریاں، اپنے فرائض اولاد کے معاملے میں ادا کی یا نہیں کی، بہرحال اولاد کو والدین کا خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ ان کا اپنا فائدہ ہے۔ اگر ان کی خوشی کے لیے نہیں کرنا چاہتے تو اپنی دنیا، اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنی غرض کی خاطر ان کی خدمت کریں۔ یہاں تک کہ والدین اگر کافر ہیں، مشرک ہیں، تب بھی ان کا حق ساقط نہیں ہوتا۔ اسماء بنت ابی بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہوئیں رضی اللہ عنہا، اور فرمایا میری ماں مجھ سے ملنے آئی ہے اور وہ مشرک ہے، میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ آپ نے فرمایا حسن سلوک کر۔ تو اگر ماں مشرک ہے
تب بھی حسن سلوک کرنا ہے. اللہ نہ کرے بعض دفعہ والدین بد کردار بھی ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ماں بد کردار ہو یا باپ بد کردار ہو، بچوں کے دل میں غصہ پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کرنا ہے، معاف کر دینا ہے ان کو اللہ کی خاطر، اور ان کا حق ادا کرنا ہے تاکہ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہم اللہ کے حکم کی اطاعت کریں. تو والدین کا خیال رکھنا ہے، جوان ہوں تب بھی رکھنا ہے. قرآن میں ذکر آیا ہے بڑھاپے کی حالت کا. جب بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تب تو خاص طور پر خیال رکھنا ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ خواتین کے ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر بڑھاپا آتا ہی نہیں. دادی نانی بن چکی ہوتی ہیں اور اتنی ینگ لگ رہی ہوتی ہیں. اولاد اپنی ماں کو دیکھتی ہے یا باپ کو دیکھتی ہے، وہ بالکل ینگ، بالکل ایکٹیو، عمر ہو چکی ہے 60 سال یا 70 سال، لگتا ہی نہیں کتنی عمر ہے. تو ظاہری چیزوں کے اوپر مت جائیں. ہو سکتا ہے کہ اوپر دیکھنے میں پتہ نہ چل رہا ہو، لیکن عمر ہوتی ہے. ذہنی طور پہ اور اعصابی طور پہ کمزوری آ رہی ہوتی ہے انسان کے اندر. تو بڑھاپے کو اس سے ٹیلی مت کریں کہ جب جھریاں پڑ جائیں گی، گھٹنے جواب ان کے دے جائیں گے تبھی ہم ان کی خدمت شروع کریں گے، اس سے پہلے نہیں. جب اولاد جوان ہو جائے، طاقتور ہو جائے، بس وہ سمجھ جائے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے والدین کا حق ادا کرنا شروع کر دوں، وہ جو قرض میرے سر پر ہے میں اس قرض کی ادائیگی شروع کر دوں. اور یہ قرض لکھت پڑھت تو نہیں ہوتی، یہ تو ایک جذباتی قرض ہے نا، ان ریٹن کانٹریکٹ ہے اولاد اور والدین کے درمیان. جب بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی والدین کورٹ میں جا کے اسٹیمپ پیپر پہ نہیں لکھتے کہ ہم اس کا خیال کریں گے، لیکن کرتے ہیں. اسی طرح کوئی اولاد اسٹیمپ پیپر پہ نہیں لکھتی کہ والدین بڈھے ہوں گے تو ہم ان کا خیال کریں گے، لیکن اولاد کو کرنا چاہیے. جب بوڑھے ہو جائیں، واقعی اعصاب جواب دے جائیں، جذباتی طور پہ بھی کمزور ہو جائیں، جسمانی طور پہ، اب تو بہت ہی زیادہ ان کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ کمزوری کے ساتھ مجبوری بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. تو یہی بات فرمائی کہ جب وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچیں، وہ دونوں یا ایک، فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی مت کہنا. اف، کسی نے کہا کہ اف کہنے سے تو چراغ بجھ جاتا ہے اور اف کہنے سے والدین کا دل بجھ جاتا ہے. بہت محتاط. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اف سے معمولی کوئی لفظ ہوتا وہ بھی منع کر دیا جاتا. تو 2 حرف بھی نہیں کہنے، اف حمزہ فا 2 حرف ہیں، یہ بھی نہیں کہنا. کہنے کو چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن ایک پورا رویہ ہے جو اس ایک لفظ اف کے اندر سمایا ہوا ہے، پورا ایٹیٹیوڈ ہے جو کہ آ گیا. اف کس وقت کہا جاتا ہے؟ کن جذبات کی علامت ہے؟ بیزاری کی علامت ہے، اپنے سے کمتر سمجھنے کی نشانی ہے، بے صبری کی علامت ہے. جب امپیشنس آتا ہے، جب حقارت آتی ہے کسی کے لیے، جب بیزاری کسی سے آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اف. اب جب یہ اف کہتے ہیں، یہ پورا سمجھے کہ ایک باڈی لینگویج ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اف کہتے ہیں تو صرف منہ سے اف کہنے پر اکتفا نہیں کرتے، کہا کہ تم منہ سے اف بھی مت کہنا، اور اس اف کے ساتھ تو اور بہت ساری چیزیں اولاد کرتی ہے. ماں باپ نے کوئی بات کہی، سمجھ میں نہیں آئی، آنکھیں رول کرنا، منہ سے کچھ نہیں کہا، کندھے اچکانا. ماں نے کچھ کہا، یعنی کہ اب ان کو کون سمجھائے. یہ طریقہ، یہ انداز، یہ حقیر سمجھنا، ماں باپ کو احمق سمجھنا، بے وقوف سمجھنا، فیسز بنانا، شکلیں بنانا. اور اب بھی دل کی بھڑاس نہ نکلی ہو تو جو ہی امی گھر سے گئیں جھٹ فون کیا اپنی فرینڈ کو اور بتایا کہ مائی موم از ایٹ اٹ اگین. پھر اماں شروع ہو گئی ہیں، نہیں آنے دے رہی پارٹی میں مجھ کو. تنگ نظر، بیکورڈ، اس طرح سے سمجھنا ماں باپ کو، یہ سب چیزیں اف کے اندر آ گئیں. بھویں چڑھانا بات کرتے ہوئے، امی نے کچھ کہا،
اچھا میں کروں، یہ انداز، یہ سب چیزیں اس لفظ اف کے اندر موجود ہیں. اور یہ جتنے ایکشنز جن کا ہم نے ذکر کیا یہ سب غرور کی علامت ہیں، خود سری کی علامت ہیں، بدتمیزی کی علامت ہیں. کہاوت مشہور ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. بدتمیزی کے ساتھ تو خوش نصیبی نہیں آ سکتی. والدین کو اتنا گھٹیا سمجھ کر کوئی عزت نہیں پا سکتا. والدین ہیں، انہیں کمپیوٹر نہیں آتا مثال کے طور پہ، اب اسی لیے گھٹیا سمجھ لیا ان کو کہ ان کو تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں آتی. یہ بھول گئے کہ تمہیں کس نے اس قابل بنائے گا، تمہیں ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہو، تمہیں کس نے پڑھایا، کس نے خرچہ کیا تمہارے اوپر، کون اسکول لے کر گیا، کس نے داخلہ کرایا، سارا احسان تو بھول گئے. اور اپنی عقل اتنی بڑی لگنے لگ گئی کہ والدین کو فلاں ٹیکنالوجی نہیں آتی تو اب ان پہ ہنس رہے ہیں، حقارت سے مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا. ماں باپ نے پالا، ماں باپ نے پوسا، آج والدین جو ہیں وہ کسی برائی سے تم کو بچانا چاہتے ہیں، کسی پارٹی میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تو آج یہی بہت برے لگنے لگ گئے، بے وقوف اور احمق لگنے لگ گئے، نعوذ باللہ. اس رویے کے ساتھ جنت کیسے مل سکتی ہے؟ جو اس طرح والدین کا احسان فراموش ہوگا وہ کیا خاک اللہ کا شکر ادا کرے گا؟ حدیث میں آتا ہے لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. بڑھاپے کو انسان جب پہنچ جاتا ہے، جسمانی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، صحت جواب دے جاتی ہے. خود اپنا ہم دیکھ لیں جو ابھی بہت بوڑھے نہیں ہیں، کہ جب بیمار ہوتے ہیں تو طبیعت کیسی عجیب ہو جاتی ہے. کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ تیار ہو جاتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے، لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا. پکا ارادہ کیا کہ میں اٹھ کر جا کر یہ کر لیتی ہوں، بیماری سے اٹھتے ہیں، جسم ساتھ نہیں دیتا. ایسی کمزوری انسان پر طاری ہو جاتی ہے، خود حیرت ہوتی ہے کہ میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا. عجیب محتاجی کی سی اور بے بسی کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے انسان پر، اور اس بے بسی کا، محتاجی کا اثر مزاج پر پڑتا ہے، مزاج بگڑتا ہے. اگر انسان ینگ ہے، جوان ہے، تو جوانی میں تو کمزوری یا بیماری عارضی ہوتی ہے، ٹیمپرری ہوتی ہے، جبکہ بڑھاپے کا تو مستقل حصہ ہے، پرماننٹ حصہ ہے. آج آنکھوں میں درد ہے، کل کو سنائی نہیں دے رہا، پرسوں گھٹنے جواب دے گئے، کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. آپ میں سے جن کے گھروں میں بوڑھے والدین رہتے ہیں آپ خوب جانتی ہوں گی اچھی طرح، کبھی ایک بیماری ہے، کبھی دوسری بیماری ہے، کبھی کچھ اور ہے. ایسی مجبوری، ایسی محتاجی، ایسی کمزوری ہو کسی کو، اور اس میں کوئی محبت سے خیال رکھنے والا ہو، محبت سے، تو دل سے کیسی دعا اس کے لیے نکلتی ہوگی. تو والدین کا محبت سے خیال رکھنا ہے، والدین کو برداشت نہیں کرنا، ٹالریٹ نہیں کرنا. ٹالریٹ کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ اس چیز کو کیا جاتا ہے جو ناگوار ہے، جو بوجھ ہے، جو زبردستی سر پہ پڑ گئی ہے آ کر، کوئی راہ فرار ہے ہی نہیں، اب برداشت کرنا ہی کرنا ہے. برداشت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ والدین ناگوار بوجھ نہیں ہیں، ان کو برداشت نہیں کرنا. والدین کا خیال رکھنا ہے، کیئر کرنا ہوتا ہے والدین کی. کیئر کے اندر خیال رکھنے میں مرہم کسی کیفیت ہے، جیسے کہ مرہم رکھا جائے. اس طرح جب خیال رکھا جاتا ہے والدین کا تو خود ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان کے دل سے کیسی دعا نکلے گی. اور ماں کے دل سے نکلی ہوئی دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ والدین پر ایک محبت کی نگاہ ڈالنا ایک مقبول حج کے برابر ثواب کا باعث بنتی ہے. یہ محبت کی نگاہ ڈالنے میں بھی بڑی گہری بات ہے. محبت کی نگاہ وہی ڈالے گا جس کے دل میں محبت ہوگی، ورنہ نگاہیں تو بہت طرح سے اولاد ڈالتی ہے والدین پر. کبھی گھورتی ہے ان کو، کبھی غصے سے دیکھتی ہے. لیکن کیوں دیکھتی ہے؟ اس لیے کہ دل میں غصہ ہے. تو جب دل میں محبت ہوگی تبھی تو محبت والی نظر پڑے گی والدین کے اوپر. ایک محبت کی نظر ڈالنا ایک مقبول حج کے برابر ثواب کا باعث بنتا ہے. یہ کسی نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں اپنے والدین کو 100 دفعہ محبت سے دیکھوں تو؟ آپ نے فرمایا اللہ دیتے دیتے نہیں تھکتا، تم عمل کرتے کرتے تھک جاتے ہو.
تو دو ہی چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے. ایک ہے خانہ کعبہ، وہ تو ہر ایک کے گھر میں نہیں ہو سکتا، اور ایک ہیں والدین. تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے گھر میں والدین ہیں. تو ایک تو جسمانی کمزوری، دوسرے ذہنی کمزوری ان کو لاحق ہو جاتی ہے، بھولنے لگتے ہیں، بار بار ایک ہی بات پوچھے جاتے ہیں، ایک ہی بات پوچھے جاتے ہیں، سنائی نہیں دے رہا ہوتا. جو سنائی دیتا ہے تو پھر کمپریہینڈ نہیں کر پاتے، سمجھ ہی نہیں پاتے کہ آپ نے کیا کہا. سیدھی سی بات ہوتی ہے، اتنی سمپل بات، بعض دفعہ 3 دفعہ، کبھی 4 دفعہ، کبھی 5 دفعہ آپ کو ایک جملہ دہرانا ہوتا ہے. اس میں اندر اریٹیشن پیدا ہوتی ہے بچوں کے. یہ بڑا آزمائش کا موقع ہے. یہ جان لیں، یہ سمجھ لیں اولاد کے، دیکھیں والدین جان بوجھ کے نہیں کر رہے، وہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے ایک بات بار بار نہیں پوچھ رہے، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. تو نرمی کے ساتھ اچھے لہجے میں 6 دفعہ بھی دہرانی پڑے 6 دفعہ دہرائیے. میرے والد اس پر ایک واقعہ سناتے ہیں، اور اپنی اولاد کو اس طرح کے واقعات کبھی کبھی سناتے رہتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص تھا، وہ اپنے جوان بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا. اس بوڑھے باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا وہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا، کوا ہے. پھر باپ نے پوچھا، بیٹا وہ کیا بیٹھا ہے؟ بیٹے نے کہا، کوا ہے. پھر باپ نے کہا، بیٹا وہ کیا بیٹھا ہے؟ بیٹے نے کہا، کوا ہے، کوا ہے، کوا. تو باپ نے کہا، بیٹا جب تو چھوٹا تھا تو نے 10 دفعہ مجھ سے پوچھا تھا، اور میں نے 10 دفعہ تجھے پیار سے بتایا تھا کہ بیٹا وہ کوا ہے. اور جب بچہ کوا بولتا ہے تو ماں باپ تو یوں سمجھتے ہیں کہ پہلا انسان ہے جس نے یہ لفظ بولا ہے. فون کر 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 بتاتے ہیں کہ امی آج اس نے کوا کہا، امی آج اس نے کبوتر کہا. سب کو بتاتے ہیں کہ یہ بولنے لگ گیا. ایک دانت اس کا نکلتا ہے تو لگتا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا، جیسے دانت نکل آیا. بچہ ایک قدم اٹھاتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہے یہ چل پڑا، اس نے آج پہلا اسٹیپ لیا. ہم اس کو ڈائری میں نوٹ کرتے ہیں، ہم سب کو بتاتے ہیں کہ آج اس نے پہلا اسٹیپ لیا. ایسے ہمارے والدین نے ہماری خوشی منائی تھی، اور آج ہم کو یاد نہیں رہا. آج 2 سے 4 دفعہ انہوں نے ایک بات پوچھ لی تو ہم جھنجھلا گئے، ہم نے جواب دے مارا ان کے منہ کے اوپر، نعوذ باللہ. نہیں، جتنی دفعہ پوچھیں. اور حقیقت ہے کہ واقعی اریٹیشن ہوتی ہے، اسی کو دبانا تو جہاد ہے. اگر کچھ پرابلم نہ ہوتا تو کیا اتنا بڑا اجر تھا؟ جو بچہ 10 دفعہ والدین سے پوچھتا ہے اور 10 دفعہ والدین جواب دیتے ہیں اس کو، اس میں بھی اجر ہے، اس صبر میں بھی اجر ہے، لیکن اتنا نہیں. اس لیے کہ والدین سوچتے ہیں کہ آج 1 لفظ بولا ہے، کل 4 بولے گا، پرسوں 6 بولے گا، خود ہی سمجھ جائے گا. جبکہ اولاد جب والدین کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہے تو اولاد کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو زندگی بھر کا قصہ ہے. اب جب تک اب یہ زندہ رہیں گے ان کا یہی رویہ رہے گا. آج یہ 4 باتوں کے اوپر سوال کرتے ہیں، کل 10 باتوں پر سوال کریں گے. ان کی ذہنی کمزوری بڑھتی چلی جائے گی، لیکن اس میں اجر بھی بہت زیادہ ہے. ایک خوشگواری کا صبر ہے جو والدین اولاد کے ساتھ کرتے ہیں، ایک ناگواری کا صبر ہے جو اولاد والدین کے ساتھ کرتی ہے، لیکن اس میں اجر بہت زیادہ ہے. اگر اریٹیشن اٹھتی ہے دبا دیجئے اس کو، لہجے میں اس کا اثر نہیں آنا چاہیے. تو سوال بھی بہت کرتے ہیں، دوسرے حساس بھی بہت ہو جاتے ہیں والدین. چھوٹی چھوٹی باتوں کا برا ماننے لگتے ہیں، بدگمانی بھی کرتے ہیں بعض دفعہ اولاد سے. اور کس اولاد سے کریں گے؟ جو ساتھ رہتی ہے. ساتھ رہنے والی اولاد ہی سارا کچھ اٹھاتی ہے. جو امریکہ میں بیٹھے ہیں یا افریقہ میں بیٹھے ہیں وہ نہیں اٹھاتے. جو ساتھ رہتے ہیں انہی سے والدین بدگمان بھی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا برا مانتے ہیں، کبھی لڑنے لگتے ہیں، عجیب عجیب اولاد پر الزام لگانے لگتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ تم تو چاہتے ہو کہ ہم تمہارے گھر سے چلے جائیں، ہم تو تم کو اچھے ہی نہیں لگتے، ایسے کہتے ہیں. نرمی سے سمجھا دیں، اطمینان دلا دیں کہ نہیں اماں، نہیں ابو، ایسی بات نہیں. یہ کیا ہے؟ اٹینشن سیکنگ ٹیکنیکس ہیں. سمجھ آیا آپ کو؟ جیسے بعض دفعہ بچے شرارتیں کرتے ہیں نا، شرارتیں کر کے وہ ماں باپ کی توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی باتیں کر کے والدین توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آؤ ہمیں تم توجہ دو، تو توجہ دیجئے بجائے ان سے خفا ہونے کے. تو جب اگر والدین کبھی ناراض ہوں، کبھی کوئی الزام لگائیں، کبھی غصے میں ڈانٹیں، اس میں ایسے میں ان کے الفاظ کبھی مت پکڑیے، بلکہ سوچ لیں کہ غصے میں ایسے ہی کہہ رہے ہیں، یہ ان کا مطلب نہیں ہے.
سب کچھ خاموشی سے سن لیجئے یا نرمی سے جتنا جواب دینا ہو اتنا جواب دے دیجئے. جوابی حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو آپ کے قصور، آپ کی کمزوریاں گنائیں اور جواباً آپ ان کے قصور نکالنا شروع کر دیں. جیسے مثال کے طور پہ غصے میں آ کر والدین نے کہا بچوں سے نماز کیوں نہیں پڑھتے، یا ماں نے کہا بیٹی سے کیوں نہیں حجاب کرتی، تو آگے سے بچے پلٹ کر کہیں آپ کون سا کرتی تھیں، آپ نے پڑھی کوئی نماز، کرتی تھیں حجاب، ہمیں کیا کہہ رہی ہیں. یہ ان کو اجازت نہیں ہے. وہ ڈانٹ نہیں سکتے، وہ اس طرح الزام نہیں لگا سکتے، وہ ماں باپ کی غلطیاں نہیں گنوا سکتے ان کے سامنے بیٹھ کر، بلکہ خاموشی کے ساتھ ان کے مشورے، ان کی باتیں سن لینی چاہیے. تو فرمایا فلا تقل لہما افن، اف بھی مت کہنا، ولا تنہرہما، جھڑکنا مت. لہجے کے اندر کبھی سختی، بیزاری نہ آئے، نرمی سے بات کرنا. ڈانٹنے کا تمہیں اختیار نہیں ہے. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرنا کریم، اچھی. ڈانٹنے میں، جھڑکنے میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض دفعہ اولاد والدین سے شکوے شکایتیں بہت کرتی ہے. آپ نے کہاں ہماری شادی کر دی، آپ نے کس اسکول میں ڈال دیا، آپ نے فلاں کریئر میں کیوں نہیں لگایا، دیکھا نہیں آپ نے کہاں شادی کر رہی ہیں میری، آپ نے تو اتنا ڈانٹا ہے مجھ کو بچپن میں، آپ تو اتنا مارتی تھیں مجھ کو. اس طرح کا انداز، اس سے والدین کو شدید اذیت پہنچتی ہے. ماں بننا یا باپ بننا، اس کا کوئی پہلے سے تجربہ نہیں ہوتا انسان کو، یہ تو آن دا جاب ٹریننگ ہوتی ہے انسان کی. ماں باپ بھی انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. ان کی غلطیوں کی یاد دلاتے رہنا ان کو اذیت پہنچانا ہے. جب بوڑھے والدین کے پاس بیٹھیں کبھی ان کو ان کی غلطیاں، کوتاہیاں مت یاد دلائیں، ان سے مت شکایتیں کریں. جو ہو گیا ہو گیا، قسمت میں یوں ہی لکھا تھا. جب ماں باپ کے پاس بیٹھیں کوئی اچھی بات یاد دلائیے ان کو کہ امی یاد ہے آپ نے مجھے فلاں فراک لے کر دی تھی، یا آپ نے مجھے فلاں گڑیا لے کر دی تھی. تو یہ ماں باپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، ایک طرح سے ان کو سیٹسفیکشن، اطمینان ملتا ہے کہ ہاں ہماری اولاد ہم سے خوش ہے. زندگی بھر کی کمائی اولاد ہی تو ہوتی ہے، دنیاوی کمائی. وہ جب الزام تراشیاں کرنا شروع کر دے اور برا بھلا کہنا شروع کر دے، ماں باپ کو لگتا ہے ساری زندگی ضائع کر دی ہم نے، پوری زندگی ہماری ویسٹ ہو گئی. اور جب ان کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ اولاد ہم سے خوش ہے، ان کو سینس آف اکمپلشمنٹ آتا ہے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، ان کے دل کھل جاتے ہیں. اتنے وہ خوش ہوتے ہیں یہ سن کر کہ اچھا ہماری اولاد کو اتنی اچھی اچھی باتیں ہماری یاد ہیں. تو سوچ سوچ کے ان کو اچھی اچھی باتیں یاد دلائیے جو آپ کے ساتھ انہوں نے اچھائیاں کی. یہی بات یہاں فرمائی ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھے ان کے سامنے جھکا کر رکھو، یعنی سر اٹھا کر، اکڑ کر، سینہ تان کے مت بات کرو. بوڑھا سا باپ ہے، اس کے سامنے 6 فٹ کا بیٹا کھڑا ہے اور وہ اکڑ کر اور بہت اونچی آواز میں بات کرے گا تو باپ تو گھبرا جائے گا. ماں ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، اور ویسے بھی بیٹے تو بہت لمبے ہو جاتے ہیں ماؤں سے، اور جب وہ بیٹے جھڑکتے ہیں ماؤں کو تو مائیں تو سہم جاتی ہیں بالکل. تو یہ مت کرو، یہ دیکھو کہ تم کتنے لمبے چوڑے ہو گئے ہو، تم کتنے طاقتور ہو، اور جوانی میں تو انرجی ریڈیٹ کر رہی ہوتی ہے انسان کے جسم سے، وہ خود بڑی ڈومینیٹنگ ہوتی ہے نا. اور اگر اس انرجی کو، اس توانائی کو ماں باپ کی مخالفت میں استعمال کیا جائے، وہ تو گھبرا جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں بالکل. تو یہ دیکھو تمہارے پاس کتنی طاقت ہے، اس کو تم ہارنس کرو، نرم کرو، جھکاؤ. تھریٹننگ نہیں لگنا چاہیے ماں باپ کے سامنے کہ اولاد گھر میں داخل ہو تو ماں باپ سہم جائیں کہ اللہ آ گئے، بلکہ ایک دم ماں باپ کا دل خوش ہو جائے کہ اچھا میرے بچے آ گئے. نرمی کے ساتھ، دھیمی آواز بھی ہو، جسم بھی نرم رکھو، کندھے جھکاؤ. جناح کا ذکر کیا گیا، اجناح کہا جاتا ہے پرندے کے پروں کو. جب پرندہ اڑتا ہے تو جب وہ اڑنا چاہتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ پہلے اپنے پروں کو جھکا دیتا ہے. جب وہ پروں کو جھکاتا ہے تو اونچا اڑ جاتا ہے. تم بھی اونچے درجے حاصل کرنا چاہتے ہو، کندھے جھکا دو ماں باپ کے آگے.
आजिज़ी के साथ और रहमत के साथ